رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ تو دنیا کے دھوکے کا ایک پہلو ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ دنیا ہر انسان کے لیے امتحان گاہ ہے۔ اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی ہو یا تنگی میں، وہ خود صحت مند ہو یا بیمار، عالم ہو یا نادان، یعنی انسان کی کوئی بھی حالت ہو، وہ امتحانی دور سے گزر رہا ہے۔ اس امتحان کا آخری وقت اس کی موت ہے۔ اس دنیا کی عارضی بہار اور ظاہری حسن پرکشش اور دل فریب ہے، جس میں مگن ہو کر انسان بسا اوقات آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن موت کے ساتھ ہی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوا یا ناکام۔ اس لحاظ سے دنیا اور اس زندگی کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی کے لمحات سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ تو ایک عام انسان کا معاملہ ہے، لیکن انبیاء اور ان کا معاملہ اس سے کئی گنا زیادہ صبر آزما اور مصروفیت والا ہے، کیونکہ جب کوئی نیا نبی مبعوث ہوتا ہے تو اسے کئی فرقوں میں بٹی ہوئی امت کو پھر سے ایک طریقے پر لانے اور ایک امت بنانے پر بہت محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس کے راستے میں بہت ساری دشواریاں آتی ہیں، اور یہ پریشانیاں، یہ مصائب ان لوگوں کو بھی پیش آتے ہیں جو شروع میں انبیاء کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ جو باطل قوتیں ہیں وہ ہمیشہ مالی اور افرادی قوت کے لحاظ سے اس نئے نبی اور اس کے مٹھی بھر پیروکاروں سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ وہ ان کے مقابلے پر اتر آتی ہیں اور انہیں کچل دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ یہ مصائب اتنے شدید ہوتے ہیں کہ بعض انبیاء اور ان کے ماننے والے بشر ہونے کے ناطے پکار اٹھتے ہیں کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جنہیں وہ پسند کرتا ہے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ وہ اطاعت خداوندی پر مضبوط ہو کر نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، اور جو آزمائش انہیں پہنچی ہے اس پر صبر کریں، تاکہ انہیں بغیر حساب کے اجر و ثواب سے نوازا جائے۔ اور یقیناً حکمت خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو آزماتا رہے، تاکہ پاک کو ناپاک سے اور سچے کو جھوٹے سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اسی طرح پر چھوڑ دیے جائیں گے، کہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کی بھی آزمائش کی جو ان سے پہلے گزرے،
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشحالی، تنگی، عزت، آسانی اور مشقت میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کرتا ہے، جیسا کہ پہلے لوگوں کی یعنی آزمائش ایک اٹل اور نہ بدلنے والا اصول جاری ہے، اور جو انسان بھی اللہ رب العالمین کے دین پر کاربند ہوگا یا ہونے کا دعویٰ کرے گا تو رب کریم اس کی آزمائش کرے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہے کہ مومنین کا آزمائش میں مبتلا ہونا ضروری امر ہے۔ اگر رب سے محبت کے دعوے دار یہ بات سمجھ جائیں کہ ان کو آزمائش کی صورت میں عظیم بھلائی حاصل ہوتی ہے تو آزمائش نسبتاً آسان ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں قرب الہی کے درجات بلند ہوں گے اور باطنی ترقی و مضبوطی حاصل ہوگی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا میری بہنوں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ یا بعض اوقات ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہمارے لیے ہی ہے، فلاں 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 تو خوشحال ہیں، ان کی زندگی کے مسائل نہیں ہیں، بچے ٹھیک ہیں، ان کے بیماری پریشانی کیا ہمارے لیے ہے؟ نہ میں اور نہ آپ، نہ ہم پہلے فرد ہیں اور نہ ہم آخری فرد ہیں کہ جن پر یہ آزمائش آئی۔ میں آپ کے سامنے چند رب کے مخلص بندوں کا ذکر کروں گی تاکہ ہمیں بھی آزمائش کو جھیلنے میں آسانی ہو۔ بیماری کے ذریعے اگر آزمائش ہوتی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کریں، اور اللہ نے ان کو کہا کہ صبر ایوب جیسا صبر۔ قید و بند کے ذریعے اگر آزمائش ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد رکھیں کہ اللہ نے بعد میں انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ طنز و مزاح، گالی گلوچ، اذیت، مار پیٹ اور سزا کے ذریعے اگر آزمائش ہے تو اصحاب مکہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ خوف اور بے چینی کے ذریعے یا فکر و غم کے ذریعے آزمائش ہے تو غزوات میں ایسے ہی حالات ہوتے تھے۔ جبرن جلا وطنی کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے رکھیں۔ دشمن کے تسلط اور غلبہ کے ذریعے اگر آزمائش ہے تو واقعہ کربلا کو سامنے رکھیں، وہاں امام حسین علیہ السلام آپ کو استقامت کا پہاڑ نظر آئیں گے۔ قریبی عزیز و اقارب کی موت یا گمشدگی کے ذریعے آزمائش ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو سامنے رکھیں۔ بھوک اور آزمائش کے افلاس کے ذریعے آزمائش ہے تو اصحاب مکہ کو سامنے رکھیں۔ طاقت عطا کر کے آزمائش کی گئی فرعون کی، کمزوری دے کر آزمائش کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی، اختلافات کے ذریعے آزمایا گیا سرداران مکہ کا رویہ سامنے رکھیں۔ اولاد اور مال و زر کے ذریعے آزمائش میں ابو جہل کو سامنے رکھیں کہ جو کثیر الاولاد تھا، لیکن جب موت واقع ہوتی ہے تو کئی دنوں تک اس کا جسم کمرے میں بند ہے اور کوئی نہیں جھانک رہا۔ ارد گرد کے لوگوں نے بدبو سے پریشان ہو کے جب شکایت کی تو غلاموں نے لکڑیوں سے اس کی جسم کو گھسیٹا اور اوپر سے نیچے کھائی میں پھینک دیا۔ اولاد اور مال و زر کے ذریعے یہ آزمائش ہر وقت اپنے سامنے رکھیں۔ حاسدین اور منافقین کے ذریعے اگر آزمائش ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور یاد کریں۔ رسوائی، تہمت زنی، احساسات کے مجروح کرنے کے ذریعے اگر آزمائش ہو رہی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کریں کہ ان کے ساتھ واقعہ افق میں کیا ہوا۔ آزمائش کا مفہوم سمجھنے کے لیے آئیے دور نبوی میں چلتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آزمائشوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن احد تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، طائف کا سفر۔ اس منظر کو ذہن میں لائیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیا کے کام کے لیے گئے تھے؟ تجارت تھی یا کوئی اور مقصد تھا؟ نہیں، بلکہ مخلوق کو خالق کا پیغام پہنچانے کے لیے اس سفر پر آمادہ ہوئے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ چند آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو ان لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کی حالت میں بھی بدلہ نہیں لیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے اور ہیں، اور ان کو یہ کہتے ہوئے منع کر دیتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حضرت بلال کی زندگی کو جب دیکھیں تو ان کے آقا نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا نا، یہ ان کا قصور تھا، اور اس قصور کی پاداش میں انہیں گرم تپتی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، لیکن آپ کی زبان سے صرف احد احد ہی نکلتا۔ مکی دور میں جب کفار کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں اور صحابہ کے لیے زندگی تنگ ہو گئی، تو ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ لگا کر بیٹھے تھے کہ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ چھوڑا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور دو ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنعا سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ بخاری سے حدیث ہے۔ اب احادیث کی روشنی میں آزمائش کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف، بیماری، غم، پریشانی اور افسوس، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی بنا پر اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث آپ کو بخاری میں ملے گی۔ ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور صاف کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا وقت آ جائے گا جس میں اہل دین کے لیے دین پر جمے رہنا انگارے کو ہاتھ میں لینے کی طرح ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں رمضان المبارک کی، کہ جس میں ہم سب چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرب الہی کا حصول ممکن بنایا جائے، سکون کے ساتھ ہم گھروں میں بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن اگر اسلامی تاریخ دیکھیں تو اس سے یکسر مختلف ہے۔ دو سب سے مشہور غزوات، غزوہ بدر اور غزوہ احد، دونوں رمضان کے مہینے میں ہوئے، کیونکہ دین حق کی سربلندی کے لیے اللہ کریم نے یہی وقت تجویز فرمایا تھا۔ اگر غزوہ بدر کو دیکھتے ہیں کہ یہ مارکہ اسلام کی شان و شوکت اور دبدبے کا سنگ بنیاد بنا، رمضان المبارک 2 ہجری، حق و باطل کا پہلا مارکہ، سخت آزمائش کہ 313 کی قلیل تعداد، جنگی سامان نہ ہونے کے برابر، صرف اللہ کے بھروسے پر اپنے سے 3 گنا زیادہ دشمن یعنی تقریباً 1000
اور ہر قسم کا جنگی سامان ان کے پاس موجود۔ ذرا تصور کریں کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا کہ اپنے خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں۔ حضرت عمر کے مقابلے میں ان کے ماموں، حضرت ابوبکر صدیق کے مقابلے میں ان کا بیٹا، لیکن 313 جانبازوں نے ثابت قدمی کی وہ تاریخ رقم کی جو تا قیامت یاد رکھی جائے گی، اور اجر کے طور پر رب رحمان نے اس غزوہ میں حصہ لینے والے تمام اشخاص کو جنتی قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جنہیں بارگاہ رسالت میں امین الامت کا لقب عطا ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت کی اور دشمن کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن آپ کی فضیلت غزوہ بدر میں شریک ہونے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ غزوہ بدر میں آپ کے والد عبداللہ کفار کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ دوران جنگ جب والد سامنے آتے تو وہ درگزر کر جاتے۔ جب بار بار یہی صورتحال پیش آئی تو آپ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے ایک ہی وار میں اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میدان بدر میں خون کے رشتے کی شکل میں شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مجادلہ میں یوں بیان فرمایا، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ لوگ اللہ اور آخرت پر جو ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہو، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خانہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، خبردار اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ غزوہ احد جب شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن جہش نے اللہ کے حضور یہ دعا مانگی، الہی مجھے ایسے شخص سے مقابلے کی توفیق عطا فرما جو انتہائی غسیل، بہادر، تجربہ کار اور جنگجو ہو۔ فقط تیری رضا کے لیے میں اس سے لڑوں، پھر وہ مجھے قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے اور میری ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ جب میں اسی حالت میں قیامت کے دن تیرے حضور پیش ہوں تو آپ مجھ سے سوال کریں، عبداللہ کس لیے تیری ناک اور کان کاٹے گئے؟ تو میں تیرے حضور عرض کروں، خدایا تیری رضا کی خاطر، اور آپ کی طرف سے مجھے یہ جواب ملے کہ تو بالکل سچ کہتا ہے۔ اللہ نے آپ کو شہادت عطا فرمائی اور دشمنوں نے ان کی ناک اور کان کاٹ دیے اور ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ کو، جو کہ ماموں بھانجے تھے، ایک ہی قبر میں دفن کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ آنسو ان کی قبر کو سیراب کر رہے تھے۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر حضرت عمر بن جموح نے جب جہاد کا ارادہ کیا تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، اللہ کی جانب سے آپ معذور ہیں، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں، اللہ نے آپ کو اس ذمہ داری سے بری کر دیا ہے۔ بیٹوں کی یہ بات سن کر آپ بہت دکھی ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکوہ کرنے لگے کہ میرے بیٹے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں تو لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹوں سے کہا کہ انہیں جہاد میں شرکت کی اجازت دے دیں۔ جب جہاد کے لیے میدان کی طرف نکلنے کا وقت آیا تو آپ نے اپنی بیوی کو اس انداز سے الوداع کہا کہ جیسا کہ اب کبھی گھر واپس نہیں لوٹیں گے۔ پھر کبرا رخ ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، الہی مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے ناکام بنا کر اپنے اہل خانہ کی طرف نہ لوٹانا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو
مجاہدین اسلام نے آپ کو دیکھا کہ سب سے اگلے دستوں کی طرف چلے جا رہے ہیں اور اپنی ایک ٹانگ کے سہارے چوکڑیاں بھرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور زبان پر کون سے الفاظ ہیں؟ میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا متلاشی ہوں۔ ان کا بیٹا ان کے پیچھے تھا، دونوں باپ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلسل دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں یکے بعد دیگرے میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ جنگ کے خاتمے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہدائے اسلام کو خون اور زخموں کی حالت ہی میں رہنے دو، روز قیامت اللہ کے حضور میں ان کی شہادت کی گواہی دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دونوں باپ بیٹے کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ یہاں یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ دین کی راہ میں مشکلات برداشت کرنا، آزمائش کے وقت ثابت قدم رہنا اور صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا ہی دراصل اخروی کامیابی ہے، اور انہی لوگوں سے اللہ نے اجر کے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن اخروی اعتبار سے ایک مقام و مرتبے کا حامل ہوتا ہے، وہ اپنی صحت مند اور آرام دہ زندگی کے ساتھ اس مقام و مرتبے کی جانب تیزی کے ساتھ نہیں بڑھ رہا ہوتا، تو اللہ رب العزت اسے کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات میں یوں بیان فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مرتبے کا حامل ہو جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی جان یا مال یا اس کی اولاد میں مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان مصائب پر صبر کی توفیق دیتا ہے، پھر اسے من جانب اللہ طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، جس شخص کی میں مغفرت اور بخشش کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے جسم کو بیماری میں ڈال کر اور اس کی روزی کو تنگ کر کے اس کی ہر غلطی اور گناہ کو مٹا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال جو لوگ آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں ان کے لیے رحمت اور مغفرت کا وعدہ ہے، اور یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے، کیونکہ جس کی مغفرت ہو گئی وہ جنت کا حقدار ہوا، وہ ان نہروں کا حقدار ہوا، وہ ان آسائشوں کا حقدار ہوا جس میں اللہ نے جا بجا ذکر فرمایا، قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوبصورتی کو بیان فرمایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں دین کے راستے پر چلنا مشکل ہے، بڑی آزمائشیں ہیں، واقعتاً آزمائشیں ہیں۔ جب ہم دین کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، تو ہر ذرہ ہمارے راستے میں پہاڑ بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ اگر آج ہم نکلیں گے تو گھر کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، ہمارے سارے کام رہ جائیں گے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ آج مت جاؤ، آج دوسرا کام ضروری ہے۔ یہ آزمائشیں ہیں، کبھی بچوں کی طرف سے آزمائش ہے، کبھی خامند کی طرف سے آزمائش ہے، کبھی اور رشتہ داروں کی طرف سے آزمائش ہے۔ لیکن ہم جب اصحاب کو دیکھتے ہیں یا ہم صحابیات کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کے دور میں تو ہم سے بھی زیادہ آزمائشیں تھیں، لیکن انہوں نے دین پر چل کے وہ مقام حاصل کیا کہ اللہ نے ان کے لیے جنتوں میں اعلیٰ مقام بنا دیے۔ یاد رکھیں کہ پولیس رات پر چلنا اس سے کہیں مشکل ہے، دین تو آسان ہے، صرف چلنا شرط ہے، یعنی پہلا قدم ہمیں ہی اٹھانا ہے۔ اگر ہم پہلا قدم اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اچھی آخرت کے وعدے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ سکون سے بیٹھ جائیں گھر کی چار دیواری میں اور آپ کے لیے جنتوں میں بڑے مقام ہیں۔ جنتیں تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ اگر آج میں اور آپ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے
تو ہمارے لیے تو شیطان نے ایسے ایسے وسوسے پھیلائے ہوئے ہیں، ایسے جال پھیلائے ہوئے ہیں کہ ہم انہی سے بچ جائیں، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لیں، ہم دین سیکھ لیں، ہم دین کو آگے پہنچا دیں، تو اللہ انشاءاللہ ہماری بھی مغفرت کے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے آسانی کرے گا اور ہمیں بھی عظیم درجات پر انشاءاللہ پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور ہمارے لیے دین پر چلنا آسان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔